پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. جوہر سلیم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور جو ابھی امریکہ کا فیصلہ سامنے آ رہا ہے کہ انہوں نے سیز فائر میں توسیع تو کی ہے، لیکن اسٹریٹ آف ہارموز کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور جو ایران کی بحری ناکہ بندی ہے اس حوالے سے بھی امریکہ نے اعلان کر رکھا ہے. تو اب اس کا اوورآل جو ہم دیکھیں کہ معیشت پر کیا اثر پڑ رہا ہے، اور جو باقی فیصلے ہیں جو حکومت کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے. سینیٹر سلیم مانڈیو والا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سلیم صاحب وقت نکالنے کا. سر، اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات تو ہونے تھے، لیکن ابھی ان کا دورہ منسوخ ہو گیا ہے نائب صدر کا، اور ابھی انتظار کیا جا رہا ہے گرین سگنل کا کہ ایران کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے کیا پیش رفت سامنے آتی ہے. لیکن ابھی بھی آبنۂ ہرمز کے حوالے سے جو فیصلہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو آنے والے دنوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی عوام کو ریلیف مل سکے گا، یا معیشت کے حوالے سے ابھی بھی آپ کو چیلنجز بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، اب تو انسرٹنٹی میں ہم چلے گئے ہیں، کیونکہ ہمیں تو پوری امید تھی کہ یہ مذاکرات ہو جائیں گے اور اس دفعہ کنکلوژن پہ ہم آ جائیں گے. مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جلدی نہیں ہوگا، اس میں ابھی اور بھی وقت لگے گا. تو ظاہر سی بات ہے، جتنا اس میں وقت لگے گا اس میں معیشت پہ تو ہمارے پریشر رہے گا، اور ہمیں کوئی نہ کوئی طریقے نکالنے پڑیں گے کہ یہ جتنا ٹائم مشکل وقت ہے یہ ہم کس طرح گزاریں گے. تو اس کے لیے اور کوئی امیجیٹ سلوشن تو ہے نہیں. جو بھی ہم ویز اینڈ مینز نکالے گی گورنمنٹ، یا جو بھی طریقہ کار ہم نکال سکتے ہیں انہی کے لیے ان پہ ہی ہم کوشش کریں گے. تو آنے والے دنوں میں سر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی پیٹرول کی قیمتوں میں کمی آئے گی یا کوئی ریلیف ملے گا ابھی جو صورتحال ہے؟ دیکھیں، اگر جیسے کل بلاکیڈ ختم ہو جاتا ہے، فار ایگزامپل اگر امریکہ یہ بات مان لیتا ہے کہ ہم بلاکیڈ ہٹا دیتے ہیں، تو آپ جی امیڈیٹلی دیکھیں گے کہ اس پہ فیول کی پرائسز پہ افیکٹ آئے گا، وہ گریں گی. اور آپ نے دیکھا تھا جیسے یہ ٹاکس نزدیک آ رہی تھیں فیول کی پرائسز گرنا شروع ہو گئی تھیں. تو مجھے امید ہے کہ امریکہ اس پہ غور کرے گا اور یہ بلاکیڈ ہٹا لے گا. اور اگر ہٹا لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ فیول کی پرائسز کم ہوں گی اور سچویشن تھوڑی سٹیبلائز ہو جائے گی. لیکن سر اگر اوورآل آپ دیکھیں تو اس وقت پہلے جیسے حکومت کا موقف سامنے آیا تھا کہ وہ کچھ فیصلے کرنا چاہتے ہیں، لیکن آئی ایم ایف کا بھی دباؤ ہے یا ان کی جانب سے بھی کچھ ہدایات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی آئی ایم ایف کی کچھ ایسی کڑی شرائط ہیں جس کے باعث بہت سے فیصلے نہیں کیے جا رہے؟ دیکھیں، حکومت کی تو یہی کوشش ہے نا کہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے، لوگوں پہ اس کا امپیکٹ نہ پڑے. جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر نے شروع میں پرائسز نہ بڑھانے کی تجویز دی تھی. مگر ظاہر سی بات ہے، جی ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں، ان کو بھی کمٹمنٹس پوری کرنی ہے، اور جس ٹائپ کی سچویشن ہے اس سے بھی ڈیل کرنا ہے. تو بڑا یہ ڈیفیکلٹ ٹائم ہے، ناٹ صرف پاکستان کے لیے نہیں، میں تو سمجھتا ہوں دنیا کے لیے ڈیفیکلٹ ٹائم. اچھا، لیکن سلیم صاحب پھر یہ جو آج بھی پرائم منسٹر کی قیادت میں یا ان کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکٹرک گاڑیوں کے حوالے سے جو پالیسی ہے اس کو تھوڑا تیز کیا جائے اس معاملے کو، اور تاکہ یہ جو ایک دباؤ پڑ رہا ہے ایندھن پہ وہ تھوڑا کم ہو سکے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دیکھیں کوئی ایسا فیصلہ ہے جو فوری طور پر؟ جی دیکھیں یہ تو میں کب سے کہہ رہا ہوں، آج کچھ کافی سال ہو گئے ہیں. گورنمنٹ کا فوکس ہی نہیں جی ہے اس طرف. اور میں کئی دفعہ کمیٹی میٹنگز میں اچھا کہہ چکا ہوں، انٹرویوز میں کہہ چکا ہوں، بجٹ کے دوران فائنانس منسٹر کو کہہ چکا ہوں کہ آپ اگر اس پہ فوکس نہیں کریں گے تو ہماری کبھی جی آئل کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کبھی کم ہوگی ہی نہیں. اب آپ دیکھیں نا، دنیا نے تو ڈیٹس دے دی ہیں، ڈیڈ لائنز دے دی ہیں کہ ہم شہروں کے اندر فیول کی گاڑیاں ہی نہیں آنے دیں گے. انہوں نے تو اتنے اسٹرکٹ میجرز لیے ہوئے ہیں، مگر ہم نے کچھ اس کے بارے میں کیا ہی نہیں ہے. ای وی گاڑیاں آ گئی ہیں، چارجنگ سٹیشنز نہیں لگا سکے ہم. حالانکہ بجٹ میں ہم نے اس کے لیے جی پیسے بھی رکھے ہیں، پروونسز نے بھی رکھے ہیں، مگر کسی نے اس پہ نہ محنت کی، نہ اس پہ کوئی کام کیا.
اب وہی ہے نا کہ جب ہم مشکل میں آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ فوری کر دو. یہ فوری کرنے والے کام نہیں ہیں. اس کے لیے آپ کو پلاننگ چاہیے, اس کے لیے آپ کو کمپنیز چاہیے جو آ کے آپ کے لیے یہ کریں گی, جن کو یہ ایکسپیرینس ہے. یہ تھوڑی ہے صبح اٹھ کے آپ کہیں کہ جی یہ بس آپ ای وی میں ہر چیز کنورٹ کر دیں. ایسے نہیں ہوتا. لیکن سر ابھی تو بجٹ بھی آنے والا ہے اور بجٹ پر بھی تقریباً سب کی نظریں ہیں. ابھی ٹائم تو ہے اس میں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ گزشتہ سال کے مقابلے میں کچھ بہتر ہوگا, یا اب جو صورتحال ہے شاید اس سے بھی کوئی اچھے کی امید نہیں رکھی جا سکتی؟ نہیں, میں تو سمجھتا ہوں یہ تو وار بجٹ ہوگا, کیونکہ ہم تو, ہمارے لیے تو اکنامک وار ہے نا, پریکٹیکل وار نہیں ہے بٹ اکنامک وار ہے. ہم تو اکنامک وار کی سچویشن میں چلے گئے ہیں, تو یہ تو اکنامک وار بجٹ کہوں گا میں تو اس کو. یہ تو بہت ڈیفیکلٹ بجٹ ہوگا. اور مجھے نہیں پتا کہ 600 بلین تک میں نے سنا تھا کہ شارٹ فال ہے, شاید اب اور بھی بڑھ گیا ہو. تو ایک شارٹ فال کی نظر آپ ہوئے ہوئے ہیں ریونیو کے, دوسرے آپ وار کی نظر ہوئے ہیں. تو یہ سارے سچویشن میں آپ کیا بجٹ دیں گے؟ بہت مشکل ہے بجٹ دینا. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.